بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب اور نسب کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ نسب کی اہمیت ہے کیا آخر، اور قرآن اور احادیث میں ہمیں اس کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے۔ اسلام میں نسب کی اہمیت ایک مختلف زاویے سے بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ تر عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ بلا شبہ اللہ بہت علم والا، بہت خوب باخبر ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی خلق من الماء وبشرا فجعلہ نسبا وصہرا۔ اور وہی اللہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اسے نسب اور سسرال والا بنا دیا۔ نسب ایک بہت بڑا اعتبار ہے، اسی پر خاندانی خصوصیات سمیت ہر انسان کی پہچان کا انحصار ہے۔ پہچان ختم ہو جائے تو دھوکے اور فریب کا لامتناہی سلسلہ شروع ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ رشتوں کی حرمت کا تحفظ بھی مخدوش ہو جاتا ہے۔ اب حدیث میں نسب کی کیا اہمیت ہے؟ نسب کی اسی اہمیت کے پیش نظر اسلام نسب تبدیل کرنے کو ایک کبیرہ گناہ اور جہنم میں جانے کا باعث قرار دیتا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جانتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کیا تو اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اور جس شخص نے اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نسب تبدیل کرنا اپنے والدین اور جن کی طرف نسبت اختیار کی گئی دونوں پر بہتان لگانے کے مترادف ہے۔ دمشق میں فوت ہونے والے آخری صحابی واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرے۔ جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اسے دیکھنے کا دعویٰ کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو آپ نے نافرمائی ہو۔ صلہ رحمی اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، اور یہ اس نسب کو یاد رکھے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے نسب کے متعلق اتنی معلومات ضرور حاصل کرو جس سے تم صلہ رحمی کر سکو، بے شک صلہ رحمی کرنے سے رشتہ داروں میں محبت بڑھتی ہے، مال اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی ہر کڑی طہارت، نجابت، شرافت، عزت اور نیک نامی کا پیکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اور آپ کی تمام امہات یعنی والدہ و ماجدہ، نانیاں اور دادیاں سب نہایت پاک باز اور باوقار خواتین تھیں۔ آپ کا تمام در سلسلہ نسب محترم اور نامور بزرگوں پر مشتمل ہے۔ وہ سب سردار اور قائدانہ خوبیوں کے مالک تھے اور معاشرے میں بڑی معزز حیثیت رکھتے تھے۔ اس بات کی دو ٹوک گواہی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرقل کے سامنے اس وقت دی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کو پہنچا، اور ہرقل نے ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت جاننے کے لیے کئی سوالات کیے۔
ان میں سے ایک سوال یہ تھا، تمہارے مابین ان کا حسب و نسب کیا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر بھی انہوں نے کہا وہ ہم میں اعلیٰ حسب و نسب والے ہیں۔ یہ سن کر قیصر روم نے کہا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، اور اسی طرح پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اعلیٰ خاندان میں مبعوث ہوتے ہیں۔ سیدنا واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نسب کا شرف اس طرح بیان فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے عہد با عہد نبی آدم کی بہترین نسلوں میں سے مبعوث کیا گیا، یہاں تک کہ میں اس نسل میں پیدا ہوا جس میں مجھے پیدا ہونا تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، قریش نے اپنے نسب کا ذکر کیا اور آپ کو کھجور کے ایسے درخت سے تشبیہ دی جو بنجر زمین میں ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہترین مخلوق میں، ان کے بہترین گروہوں میں رکھا، پھر 2 گروہوں یعنی اولاد اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام میں سے بہترین گروہ میں پیدا کیا، پھر قبیلوں کو منتخب کیا تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے بہترین گھرانے میں رکھا، سو میں ذات کے اعتبار سے بھی ان سب میں بہتر ہوں اور گھرانے کے اعتبار سے بھی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین کے مجھے جنم دینے تک میرا تمام نسب نکاح کے ساتھ چلا، اس میں زنا کا شائبہ تک نہ تھا، میرا نسب زمانہ جاہلیت کے نسلی عیب سے بالکل محفوظ رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس قدر انبیاء و رسل علیہ السلام گزرے، ان کی پاکیزہ نسبی پر کبھی کسی نے الزام نہیں لگایا، البتہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عفیفہ، طاہرہ اور صدیقہ ماں پر تہمت لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جھوٹی تہمت کی تردید فرمائی اور مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی کیفیت تفصیل سے بیان کی، اور پاک باز ماں بیٹے پر تہمت لگانے والوں کی مذمت فرمائی۔ اب ہم پڑھتے ہیں قریش کی خصوصیات کیا تھیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ میں نے بہترین خاندانوں میں اور بہترین قبیلوں میں اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، تو یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ آخر قریش کی کیا ایسی خصوصیات تھیں، کیونکہ وہ پھر آپ کے قبیلے کی خصوصیات آپ کے نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق کی وجہ سے قریش تاریخ کے صفحات میں زندہ جاوید ہو گئے اور ان کی قابل فخر صفات بنی نوع انسان کے سامنے آیا ہوئیں۔ احادیث میں بھی ان کی اعلیٰ صفات کے تذکرے موجود ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 باتوں میں دوسروں سے ممتاز رکھا ہے، یہی اکیلے 10 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، کوئی اس کی عبادت نہ کرتا تھا سوائے قریشی مسلمانوں کے۔ اس سے مراد آغاز اسلام کے 10 سال ہیں، اگرچہ دوسرے قبائل کے چند افراد بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے لیکن ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ قریش مخالفت میں بھی پیش تھے اور حق قبول کرنے والے بھی انہی میں سے تھے۔ اگرچہ یہ مشرک تھے پھر بھی اللہ نے ہاتھی والوں کے خلاف ان کی مدد فرمائی۔ ان کے بارے میں قرآن مجید کی ایک سورت لِإِيلَافِ قریش نازل ہوئی اور ان کے ساتھ اس سورت میں اللہ نے کسی اور کو شریک نہیں کیا۔ انہیں یہ فضیلت عطا کی کہ آخری نبی انہی میں سے ہے، انہیں خلافت کی مسند سے نوازا،
بیت اللہ کی نگرانی کی سعادت بخشی اور انہیں حاجیوں کو پانی پلانے کا شرف عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دین کی پیروی کے معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہیں، عام مسلمان قریشی مسلمانوں کے تابع ہیں اور عام کفار قریش کے تابع رہے۔ طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت داری کی محبت ضرور چاہتا ہوں، کے متعلق پوچھا گیا تو ان کے جواب دینے سے پہلے ہی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے، اس سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تم نے جلد بازی کی ہے، قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری نہ ہو۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی، میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت داری ہے اسے قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ اس پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے قبیلوں کو جو فہر کی اولاد میں سے تھے دعوت دی۔ یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فہر کے درمیان 10 واسطے ہیں اور عشیرہ کا لفظ بھی عشر سے بنا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عشیرہ سے مراد کسی شخص کی برادری کے وہ تمام لوگ ہیں جن سے خاندان کی کثرت بنتی ہے۔ اچھا، اب میں وہاں سے پڑھنا شروع کر رہی ہوں جہاں سے قریش کے پہلے شخص قصی کے ہاتھ میں بیت اللہ کا انتظام آیا۔ اچھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے اجداد گزرے ہیں، قصی سے پہلے بھی، جن کی بہت ساری ڈیٹیل موجود ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پھر کیونکہ نام بھی بہت مشکل ہیں اور پھر ایک تسلسل اور ایک انٹرسٹ لوز کرتے ہیں جب ہم بہت زیادہ پیچھے جا کے پڑھتے ہیں حسب و نسب، تو اس لیے میں نے قصی کا انتخاب اس لیے کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو اولادوں میں کافی عرصے تک خانہ کعبہ کی جو ہے وہ انتظامی امور ان کے ہاتھ میں رہے، لیکن اس کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ دوسرے قبائل نے آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو مکے سے باہر کر دیا تھا، نکال دیا تھا۔ تو قصی وہ پہلے شخص تھے جن کو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کافی عرصے کے بعد پھر دوبارہ بیت اللہ کی متولی بنایا گیا جن کو۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں بیت اللہ قصی کی تحویل میں۔ ان دنوں مکہ پر بنو خزاعہ کی حکومت تھی۔ قصی نے حلیل بن حبشیہ خزاعی سے اس کی بیٹی حبہ کا رشتہ مانگا۔ حلیل نے قصہ کے اعلیٰ نسب کے پیش نظر یہ رشتہ منظور کر لیا اور اپنی بیٹی قصی سے بیعت دی۔ مزید برآں بیت اللہ کا حق تولید بھی اپنی بیٹی کو عطا کر دیا۔ بیٹی کے اس منصب کو قبول نہ کرنے پر اس نے ابو غبشان کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ حلیل کے مرنے کے بعد ابو غبشان نے حق وکالت قصی کے ہاتھ شراب کے ایک مشکیزے اور ایک مریل سے اونٹ کے بدلے فروخت کر دیا۔ اس طرح بیت اللہ پر قصی کا کنٹرول قائم ہو گیا۔ قصی نے مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے قریش کے بادیہ نشینوں کو مکہ میں جمع کیا اور اپنی قوم اور اہل مکہ کے حکمران بن گئے۔ قصی نے اہل عرب کو اپنے اپنے رسم و رواج پر قائم رہنے کی آزادی دے دی، کیونکہ وہ اسے ان کا حق اور ان کا دین سمجھتے تھے۔ اسی نقطۂ نظر سے انہوں نے حج میں آل صفوان کی خدمت گزاری کا حق بھی بحال رکھا۔ ابن اسحاق کے مطابق عہدوں کی پرانی تقسیم کی رو سے صفوان حج کے موقع پر لوگوں کو عرفات سے واپس جانے کی اجازت دیتا تھا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے یہ ذمہ داری ادا کرتے رہے، حتیٰ کہ اسلام کی عملداری شروع ہوئی۔ اس وقت ان کا آخری شخص کرب بن صفوان یہ ذمہ داری نبھا رہا تھا۔
اسی طرح قصی نے مزدلفہ سے حجاج کو واپس لانے کا حق بنو عدوان کے لیے محفوظ رکھا اور یہ حق ان کی کئی نسلوں تک متواتر باقی رہا۔ دعوت اسلام کے وقت ان کا آخری شخص ابو سیارہ یہ فریضہ انجام دے رہا تھا۔ اسلام آیا تو اس نے جاہلیت کے تمام آثار اور رسوم و رواج ختم کر دیے اور حج کو ہر طرح کی خرافات اور بدعات سے آزاد کرا دیا۔ قریش مکہ کے پہلے باقاعدہ حکمران۔ قصی پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنی قوم پر باقاعدہ حکومت کی۔ ان کی قوم نے بھی دل و جان سے ان کی حکومت قبول کی اور ان کے ہر حکم کی تعمیل کری۔ بیت اللہ کی نگرانی، دربانی، حجاج کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، دار الندوہ کی صدارت اور جنگ کے وقت جھنڈے کی تفویض جیسے باوقار عہدے انہی کے پاس تھے۔ انہوں نے مکہ معظمہ کے اندر سکونت کے حوالے سے نئے سرے سے بندوبست کیا اور قریش کے سب قبیلوں کو منظم طریقے سے مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔ پہلے قریش کے لوگ حدود حرم میں موجود اپنے اپنے گھروں کے اندر سے بھی درخت کاٹنے سے ڈرتے تھے، مگر قصی نے اس وقت کی شدید ضرورت کی بنا پر اپنے حمایتیوں سے مل کر خود اپنے ہاتھ سے گھروں کے اندر کے درخت کاٹ کر ان کا ڈر دور کیا۔ قریش کو باعزت اور منظم طریقے سے مکہ میں آباد کرنے کی وجہ سے لوگ قصی کو مجمع جمع کرنے والے کے لقب سے موسوم کرنے لگے۔ وہ ان کی سربراہی کو بڑا بابرکت سمجھتے تھے۔ کسی کی شادی ان کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ ہر پیش آنے والی مصیبت کا مداوا انہی کے گھر بیٹھ کر تلاش کیا جاتا تھا۔ لڑائی کی نوبت آتی تو قصی یا ان کی موجودگی میں ان کا کوئی لڑکا جھنڈا باندھنے کی رسم ادا کرتا۔ جب کوئی لڑکی بالغ ہو جاتی تو قصی کے گھر لڑکی کی ناپ کے مطابق قمیص تیار کی جاتی، پھر اسے پہنا کر عزت و شفقت سے اس کے والدین کے حوالے کیا جاتا۔ غرض ان کی قوم ان کے ہر حکم کو دین کا حکم سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتی تھی۔ دار الندوہ کی تعمیر۔ قصی نے ایک دار الندوہ تعمیر کیا اور اس کا دروازہ خانہ کعبہ کی طرف رکھا۔ قریش اس میں بیٹھ کر اپنے تمام امور مشورے سے طے کرنے لگے۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ کہتے ہیں الندوہ کا لفظ ندی، نادی اور المنندی سے ماخوذ ہے۔ یہ اس مجلس کو کہتے ہیں جس میں لوگ اپنے معاملات کا حل تلاش کرنے کے لیے بار بار جاتے ہیں اور کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ دار الندوہ کی یہی عمارت بعد میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں آ گئی۔ انہوں نے اسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران میں 1,00,000 درہم کے عوض فروخت کر دیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ملامت کی، تم نے ایک ایسا گھر بیچ دیا جس سے تمہارے بزرگوں کے فخر و مباحات اور تعظیم کی داستانیں وابستہ ہیں۔ حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اسلام آنے کے بعد زمانہ جاہلیت کے ہر طرح کے مفاخر مٹ گئے ہیں۔ اب عزت و وقار صرف تقویٰ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے زمانہ جاہلیت میں اسے شراب کے ایک مشکیزے کے بدلے خریدا تھا اور اب 1,00,000 درہم میں بیچ دیا ہے۔ آپ گواہ رہیں کہ میں نے یہ ساری رقم اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے۔ اب بتائیے نقصان میں کون رہا؟ سالانہ ٹیکس رفادہ کا نفاذ۔ قصی نے رفادہ کے نام سے قریش پر ایک سالانہ ٹیکس عائد کیا جس سے وہ نادار اور زاد راہ سے محروم حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرایا کرتے تھے۔ یہ ٹیکس قصی نے قریش پر یہ کہہ کر فرض کر دیا تھا، اے قریش، تم اللہ کے گھر کے ہمسائے اور اس کے خادم ہو، حرم کے بسنے والے ہو، جبکہ حجاج کرام اللہ کے مہمان اور اس کے گھر کی زیارت کرنے والے ہیں۔ یہ سب مہمانوں سے زیادہ عزت اور احترام کے مستحق ہیں۔ حج کے دنوں میں واپسی تک ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا کرو۔ قریش نے قصی کی اپیل منظور کر لی اور ہر سال باقاعدہ اسی مقصد کے لیے ٹیکس ادا کرنے لگے۔ اس سے قصی منی کے ایام میں حاجیوں کی ضیافت کرتے اور انہیں پرتکلف کھانا کھلاتے تھے۔ اسلام آنے تک یہ نظام کسی نہ کسی صورت میں جاری رہا، پھر یہ ذمہ داری اسلامی حکومت نے اٹھا لی۔ قصی سے پہلے لوگ
لحی بن غالب کے کھدوائے گئے کنویں سے پانی پیتے تھے۔ یہ مکہ سے بہت دور تھا۔ دوسرا کنواں مرہ بن کعب نے عرفہ کے قریب کھدوایا تھا۔ کنویں دور ہونے کی وجہ سے اہل مکہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں مختلف حوضوں اور وادیوں میں اکٹھا ہونے والا بارش کا پانی بھی استعمال کرنا پڑتا تھا۔ قصی نے اہل مکہ کی سہولت کے لیے ایک کنواں کھدوایا اور اس کا نام العجول رکھا۔ یہ پہلا کنواں تھا جو مکہ کے اندر کھدوایا گیا۔ عبدالدار کی جانشینی۔ قصی کے ہاں حبہ بنت خلیل بن حبشیہ خزاعیہ سے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بیٹوں کے نام عبد مناف، عبدالدار، عبدالعزیٰ، عبد قصی اور بیٹیوں کے نام تخمر اور برا تھے۔ قصی جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے وہ سارے مناصب جن پر فخر کیا جاتا تھا، جیسے بیت اللہ کی دربانی، علم برداری، سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، رفادہ یعنی ٹیکس کی وصولی اور حاجیوں کی ضیافتیں کرنے کا اہتمام اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کے سپرد کر دیے۔ غیر مسلم مورخین قصی کی کامیابی کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ یہی شخص تھا جس نے حکومت کو جمہوری اصولوں پر قائم کیا تھا۔ در پردہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہی اصلاحات کی تشریح و تجدید قرار دیں۔ لیکن جو شخص بھی تاریخ کا مطالعہ کرے گا اسے آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ قصی نے اپنے قابل افتخار وراثت کی تقسیم میں نہ انصاف کے اصولوں کا خیال رکھا نہ صلاحیتوں کا۔ انہوں نے سب کچھ اپنے بڑے بیٹے کے سپرد کر دیا، اسی لیے ان کے بیٹوں کی اولاد کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ قصی مکہ میں فوت ہوئے اور الحجون میں دفن کیے گئے۔ عبد مناف بن قصی، ان کا اصل نام مغیرہ تھا۔ ان کی والدہ حبہ بنت خلیل بن حبشیہ نے ایک بت منات سے اپنی عقیدت کی بنا پر انہیں عبد منات کہنا شروع کر دیا۔ ان کے باپ قصی نے جب دیکھا کہ کنانہ کے بیٹے کا نام پہلے ہی عبد منات رکھا جا چکا ہے تو اس نے ان کا نام ایک اور بت کے نام پر عبد مناف رکھ دیا۔ یہ اسی نام سے مشہور ہو گئے اور ان کا اصل نام پس منظر میں چلا گیا۔ ان کی کنیت ابو شمس تھی۔ انہیں ان کے حسن و جمال کی وجہ سے قمر البطحاء یعنی وادی بطحاء کا چاند بھی کہا جاتا تھا۔ عبد مناف کی 3 بیویاں، 5 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ عاتقہ کبریٰ بنت مرہ بن ہلال کے بطن سے 3 بیٹے مطلب، ہاشم، عبد شمس اور 5 بیٹیاں تماذر، برہ، حیہ، حالہ اور قلابہ پیدا ہوئیں۔ بنو عبد مناف اور بنو عبدالدار میں کشمکش۔ قصی کی زندگی میں ان کا ہر حکم قوم کے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتا تھا۔ کسی کو ان کے جاری کردہ نظام اور احکام پر تنقید کی مجال نہیں تھی۔ ان کے انتقال کے بعد کچھ عرصے تک ان کے بیٹے باہمی اتفاق کے ساتھ اسی راستے پر گامزن رہے۔ پھر عبد مناف اور عبدالدار کے بیٹوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ عبد مناف کی اولاد عبدالدار کے بیٹوں سے اس اعزاز میں سے اپنا حصہ حاصل کرنا چاہتی تھی جو انہیں ان کے جد اعلیٰ کی طرف سے تفویض ہوا تھا۔ بنو عبد مناف مال و دولت، عز و شرف، اعلیٰ صلاحیتوں اور لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کا زیادہ اہل سمجھتے تھے۔ قریش کے دوسرے قبائل ان دونوں فریقوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ عبد مناف کے ساتھ مل گئے اور بعض نے عبدالدار کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ دونوں فریقوں نے اپنے حلیفوں سے بڑے پختہ عہد و پیمان کیے اور کہا جب تک سمندر میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود ہے وہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے منہ موڑیں گے نہ اپنے حلیفوں کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے۔ عبد مناف کی ایک عورت خوشبو سے بھرا ہوا پیالہ لے آئی۔ سہیلی نے زبیر بن بکار کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ عبد مناف کی جس خاتون نے پیالہ نکالا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم
بیدہ بنت عبد المطلب تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں۔ اس پیالے کو انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس رکھا اور بنو عبد مناف اور ان کے حلیفوں سے عہد و پیما کی پختگی کے لیے اس پیالے میں ہاتھ ڈبوئے۔ اسی وجہ سے وہ متبین معطر شدہ کہلائے۔ معتبین یعنی معطر شدہ کہلائے۔ دونوں طرف بڑے جوش و خروش سے لڑائی کی تیاری ہوتی رہی، لیکن خوش قسمتی سے جنگ کی نوبت نہ آئی۔ ان میں مصالحت کی تحریک چلی۔ اس کے نتیجے میں سقایا اور رفادہ کے عہدے بنو عبد مناف کو دے دیے گئے، جبکہ حجابہ، ندوہ اور لوا کے عہدے بدستور عبدالدار کے قبضے میں رہے۔ اس تقسیم پر دونوں فریق رضامند ہو گئے اور قریش کے قبائل اسلام کی آمد تک بدستور اپنے اپنے حلیف فریق ہی کی دوستی پر قائم رہے۔ یہ حلف مثبت تھے۔ دونوں طرف کے حلیف اپنے دائرے میں رہ کر حجاج کے حوالے سے ضروری خدمات سر انجام دینے میں باہمی تعاون کرتے تھے۔ ایسے معاہدوں ہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما کان من خلف فی الجاہلیہ لم یزدہ الاسلام الا جدۃ و شدہ۔ مختلف قبائل کے درمیان دوستی اور باہمی تعاون کے جو معاہدے زمانہ جاہلیت میں ہوئے تھے، اسلام نے ان کی مضبوطی اور استحکام میں اضافہ ہی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے پرانے سب انتظامات ختم ہو جانے کے باوجود بنو عبدالدار ہی کو بیت اللہ کا کلید بردار رکھا۔ ہاشم بن عبد مناف۔ ہاشم کا نام عمرو اور انہیں عمر الاولیٰ بھی پکارا جاتا تھا۔ الاولیٰ کے معنی اعلیٰ، بلند اور بزرگوار کے ہیں۔ ان کی کنیت ابو فضلہ تھی۔ بیان کیا جاتا ہے ہاشم اور عبدالشمس جڑواں پیدا ہوئے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک کی انگلی دوسرے سے جڑی ہوئی تھی، اسے علیحدہ کیا گیا تو اس میں سے خون بہنے لگا۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ بدشگونی لی کہ ان کے درمیان خون ریزی ہوگی۔ ہاشم کی وجہ تسمیہ: عمرو بن عبد مناف ہاشم کے لقب سے زیادہ معروف ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک موقع پر انہوں نے سنا کہ مکہ میں قحط پڑا ہوا ہے۔ اس وقت ہاشم مال تجارت لے کر شام گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر آپ بہت سا آٹا اور روٹیاں خرید لائے اور مکہ پہنچ کر سب کو عمدہ کھانا کھلانا شروع کیا۔ گوشت اور شوربے میں روٹیاں توڑ کر ڈالی جاتیں۔ یہ عرب کی مشہور اور مرغوب ڈش فرید تھی۔ ہاشم خشک اور کھوکھلی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے معنی خشم خشک اور کھوکھلی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا نام ہاشم مشہور ہو گیا۔ یہ عمرو یعنی ہاشم ہی ہیں جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں ڈال کر کھلائیں، اور سردی اور گرمی کے دونوں سفروں کا طریقہ انہی سے شروع ہوا۔ وہ ہر سال حج کے لیے آنے والوں کی بھی دعوت کیا کرتے تھے۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے وہ چمڑے کے مشکیزے پانی سے بھر کر حجاج کے لیے رکھوا دیا کرتے تھے، اور مکہ، منا، مزدلفہ اور عرفات کی ہر جگہ فرید، ستوؤں اور کھجوروں سے حجاج کرام کی ضیافت کیا کرتے تھے۔ ہاشم کے سفر اور تجارتی معاہدے: ہاشم وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قریش کے لیے موسم سرما اور گرما میں 2 علیحدہ تجارتی سفروں کا اہتمام کیا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے شاہ حبشہ نجاشی اور شاہ روم قیصر سے معاہدے کر کے اپنے تجارتی قافلوں کے لیے مراعات حاصل کی۔ قیصر کے دربار میں ہاشم کو خصوصی مقام حاصل تھا۔ انہیں بہت سے تحفے تحائف سے نوازا جاتا تھا۔ سردیوں میں یہ تجارتی قافلے یمن اور حبشہ اور گرمیوں میں شام اور غزہ کی طرف چلے جاتے تھے۔ بعض اوقات ان کی آخری منزل انگورہ انقرہ، جو کہ ترکی میں ہے، ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے ان دونوں سفروں کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا ہے: لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کے سردی اور گرمی کے سفر تجارت سے مانوس ہونے کی وجہ سے ان پر لازم ہے کہ وہ اس گھر یعنی کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے بھوک میں انہیں کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ ایک مرتبہ ہاشم شام کی طرف جاتے ہوئے مدینہ کے بازار سے گزرے۔ وہاں انہوں نے ایک انتہائی حسین و جمیل خاتون دیکھی۔ وہ خریداری میں مصروف تھی۔ ذہانت و فطانت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ انہوں نے اس عورت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہیں بتایا گیا یہ سردار خزرج عمرو بن زید نجاری کی بیٹی سلمہ ہے۔ پہلے اس کی احیہ بن جلح سے شادی ہوئی تھی جس سے 2 بیٹے عمرو اور معبد ہوئے۔ پھر دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے قبیلے والے اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے شادی کے لیے یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ یہ جب بھی چاہے گی اسے نکاح ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔ ہاشم نے سلمہ کے والد کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے ہاشم کے شرف اور اعلیٰ نسب کی وجہ سے ان کا پیغام قبول کر لیا۔ نکاح ہونے کے بعد مدینہ والوں اور اہل قافلہ کی ضیافت کی گئی۔ یہ قافلہ قریش کے مختلف قبائل یعنی بنو عبد مناف، بنو مخزوم اور بنو سہم کے 40 افراد پر مشتمل تھا۔ قافلہ کئی دن وہاں ٹھہرا رہا، پھر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ بعد میں سلمہ بنت عمرو نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ اس بچے کے سر پر پیدائشی طور پر کچھ سفید بال تھے جن کی وجہ سے ان کی والدہ نے ان کا نام شیبہ رکھ دیا۔ شیبہ کے معنی ہیں سفید بالوں والا۔ الحمدللہ، آج ہم اپنی جو ریڈنگ ہے وہ یہیں تک روکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔